آپ نے اس موقع پر جو سیدنا علی کے فرامین ہیں فرماتے ہیں سب سے آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو اللہ نے تمہیں غلام عطا کیے ہیں جن کے ساتھ تم رہتے ہو، جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، تکلیف مت دینا۔ یہ آخری نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اب ان کا معاملہ تھا آخری وقت تھا، کوئی نہیں تھا، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، بڑی شدت کی آپ کی تکلیف تھی، آپ کو میں نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ تو کہتی ہے کہ اللہ کے کچھ مجھ پر انعامات ہیں، جو احسانات ہیں اللہ کے مجھ پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر، میری باری اور میرے سینے اور حلق کے درمیان ہوئی، اور زندگی کے آخری موقع پر جس کا لعاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا وہ میں تھی۔ میرے بھائی عبد الرحمن گھر میں تشریف لائے، مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف میں تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی نگاہوں سے میں نے پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی مسواک کی ضرورت ہے؟ آپ نے گردن کے اشارے سے ہاں کا اشارہ کیا کہ ہاں چاہیے۔ کہتی ہے میں نے مسواک لی، اس کو چبایا، اس کو صاف کیا، نرم کیا، اس قابل کیا کہ مسواک ہو سکے آسانی کے ساتھ، اور میں نے اللہ کے نبی کو پکڑایا۔ نڈھال اتنے تھے کہ بول نہیں پا رہے تھے، ہمت نہیں تھی، لیکن فرماتی ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ نے آج کی تھی۔ اتنی صفائی کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے کے ساتھ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ہل نہیں پا رہے تھے لیکن مسواک پوری طاقت لگا کے اپنے جسم کی جان کی مسواک اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ آخری موقع تھا رب سے ملنے کا۔ بہرحال مسواک کرتے رہے، مسواک بی بی کو پکڑا دی۔ اب کچھ آپس کی ان کی بات تھی جو وہ بول رہے تھے، اور وہ بات اب دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ اب وہ چیزیں آپ کو، وہ باتیں، وہ مناظر نظر آنا شروع ہو چکے تھے جن کا تعلق عام دنیا سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ کسی بھی نبی کے وفات کے وقت اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں مزید رہنا ہے تو رہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کو اختیار کرنا ہے تو آخرت کو اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری حرکت تھی، مختلف روایات میں الفاظ ہیں، آپ کی زبان پر پہلا جملہ میں نے سنا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم فی الرفیق الاعلی، الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ یہ الفاظ تھے جس کا تعلق دنیا سے نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اوپر کی، اور رفیق الاعلی اللہ کی طرف اشارہ تھا، آخرت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ وہ چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، اب وہاں جانا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اور آپ کا ہاتھ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وہ زمین پر آ گرا، اور یہ آخری لمحہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر گھر سے باہر نکلی، گھر سے باہر جب نکلی تو ایک کوہرام مچ گیا جس کی ہوش ہی نہ تھا، یہ ہوا کیا ہے، کبھی سوچا نہیں تھا۔ سیدنا عمر آئے اور کہا کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ اللہ سے ملنے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے طور پہاڑ پر، واپس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے۔ ایک عجیب کوہرام تھا، ادھر سیدنا ابو بکر تک اطلاع پہنچی، آپ سیدھے آئے، کسی سے نہیں ملے کیونکہ آپ کی بیٹی کا گھر تھا، سیدھے آپ گھر میں گئے۔ گھر میں بیٹی تھی، کونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ پر ایک سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ نے وہ چادر اٹھائی،
آپ نے چادر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے ہلایا، اور جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی، آج کے بعد زندگی میں اب کبھی بھی آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، جو دنیا کے مراحل تھے جن سے اللہ نے آپ کو گزارنا تھا وہ گزار دیا، اب آپ جا چکے، اب کوئی تکلیف، پریشانی، غم آپ کے لیے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے خود سنبھالا۔ یہ تیاری تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ آپ نے کچھ باتیں ان سے وہ کی ہوئی تھیں جو آپ کے اس وقت کے لیے تھی، آپ کو پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا تھا۔ بہرحال باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو دیکھا، چپ کروایا، سب چپ ہو گئے سوائے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنی ہوش و حواس میں شاید نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر نے پھر گفتگو کرنا شروع کی اور دو جملے میں بات کی اپنی سے، لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جس نے اس دین کو تھاما تھا اللہ کے لیے، عبادت وہ رب کی کرتا تھا اللہ کی، تو اللہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، وہ قیوم ہے، اس کو موت نہیں آئی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کو لگا شاید یہ آیت نازل ہی آ گئی، سنتے تھے، پڑھتے تھے، کبھی ادراک نہیں کیا تھا کہ اس آیت کو حقیقت میں بھی ڈھلنا ہے، اس آیت کو حقیقت میں بھی پیش آنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی انبیاء کے جا چکے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ تم دین سے پلٹ جاؤ گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو گے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس پھر میں دیکھتا تھا مدینے کے اندر بس یہی آیت سب کے زبانوں پر تھی۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں جس وقت میں نے آیت سنی ایسے لگا کہ پتہ نہیں یہ آیت کہاں سے آئی، اور میرے قدم ڈگمگا گئے، میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور زمین پر گر گیا، میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے کا مرحلہ آیا، آپ کو غسل دینے کا مرحلہ آیا، آپ کی تدفین کا مرحلہ آیا۔ تدفین وہیں ہوگی جہاں آپ کی وفات ہوئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے انبیاء کے لیے۔ آپ کی وفات ہوئی تھی سید عائشہ کے حجرے میں، وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی، وہیں پر آپ کو غسل دیا گیا۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی آپ کو غسل دینے والے تھے، اختلاف ہوا غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے جائیں یا آپ کو کپڑوں سمیت دیا جائے، کیا کیا جائے؟ آپ کو یعنی بے لباس تو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں گیا، کیا کیا جائے؟ آپ بے لباس انسانوں کے سامنے آئے نہیں ہیں، کسی کے سامنے بھی نہیں ہوئے، آپ کا صدر محفوظ رہا۔ کہا بس ایک آواز سنائی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، اوپر سے ہی پانی بہایا جائے گا۔ آپ کو کفنایا گیا، 2 دن تک مختلف لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے رہے، گھر میں داخل ہوتے، جنازہ پڑھتے باہر آ جاتے، جنازہ پڑھتے باہر آ جاتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد آپ کے لیے کھودی گئی، جو کھودنے کے بعد نیچے سے اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار دیا گیا۔ اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا سیدنا انس سے، اطابت انفسکم تحت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، خوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں اتارنے کے بعد مٹی ڈال کر، خوشی مل گئی، کیونکہ بڑی تکلیف میں تھی، بڑی اذیت میں تھی۔ یہ اپنی زبان سے انہوں نے باتیں کہی تھی۔ یا بتا اجاب ربن دعا، صحیح بخاری میں، جس نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، رب نے پیغام بھیجا میرے پاس آنا ہے، قبول کر کے چلے گئے۔ یا بتا جنت الفردوس مأوا، جن کا ٹھکانہ اب جنت الفردوس ہوگا۔ الی جبریل لنا، اور جبریل کو بھی ہم بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، اب تمہارا اس گھر میں آنا ہوگا نہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ مراحل تھے جو اس امت نے سہے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میری زندگی کا خوبصورت ترین دن، روشن ترین دن مدینہ میں وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اور میری زندگی کا تاریخ ترین دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ مصیبت تھی، فاصابتکم مصیبت الموت، جو ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی ان لوگوں پر۔
یہ باتیں بتانے میں، سنانے میں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ میں نے کوئی قصے کہانی کے طور پر آپ کو نہیں بتائی. اس کے بتانے کے صرف دو مقصد تھے. بات لمبی نہ ہو، بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. سچی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اس میں بس یہ دیکھنا ہے کہ محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے آپ نے کیا کہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. بس یہ سوال ہوتا ہے کیا، کیوں نہیں ہوتا. آپ نے جو کہا، جو کیا، جیسے کیا، میں نے ویسے ہی زندگی میں کرنا ہے، اور یہی محبت کی سچی نشانی ہے. یہ وہ دن تھا، ربیع الاول کا وہ مہینہ تھا جس دن صحابہ اکرام خوش نہیں تھے. اس دن غمگین تھے، پریشان تھے. سوچیں، میں صرف ایک محبت سے دعوت دے رہا ہوں. سوچیں کہ یہ کام جو ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعظیم میں، ان دنوں کے اندر، یہ ربیع الاول کا مہینہ بعد میں بھی آتا رہا، صدیوں تک آیا. صحابہ اکرام کے سامنے تو کئی سالوں تک آیا. نہ اس میں ولادت تھی، نہ غم وفات تھا. آئندہ سالوں میں انہوں نے یہ نہ دن برسی کے طور پر، غم کے طور پر منایا، اور نہ خوشی کے طور پر منایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں یہ ہے، آپ نے بتایا تھا امت کو، صحابہ اکرام کو، کہ میں کس دن پیدا ہوا. آپ نے بتایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن کو صحابہ اکرام سے زیادہ جانتے تھے، امت سے زیادہ جانتے تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا وہ پیر کا دن ہے کون سا، کس تاریخ کو آیا تھا، نہیں بتایا. نہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی پیر تھی، کون سا مہینہ تھا، کیونکہ یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. محبت آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے، آپ کو سب سے اوپر سمجھنے کا نام ہے. آپ نے جو کیا، جیسے کیا، میں نے ویسے ہی کرنا ہے. پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا. اس کے بعد اگر میں کوئی چیز شروع کرتا ہوں، کوئی چیز ایجاد کرتا ہوں، مجھے بس ایک سوال محبت میں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کی تعظیم ہے. کیا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے؟ میں شوق سے کروں. نہیں کیے تھے تو اللہ کی رضا ان کاموں میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین کی ہر بات، ہر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آخری موقع پر بیان فرمائی تھی کہ میں نے پورا کا پورا دین تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے. کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی کی بات جو اللہ کے ہاں تمہیں مقام دلوا سکتی ہے، وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.